بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، ڈاؤ یونیورسٹی کراچی میں ڈی جے ایس پی آر نے وزٹ کیا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا، کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جو خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ بیسیکلی طارق متین نے پرووائڈ کی ہے۔ میرے پاس ذاتی اس کا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ طارق متین نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے میں انہی کی گفتگو کو تقریباً انہی کے الفاظ میں جو ہے بیان کروں گا۔ ان کے پاس اس کے پروف بھی ہیں، ساری گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہیں پر بھی فی الحال اویلیبل نہیں ہے، نہ ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی بھی چیز ابھی تک سامنے آئی ہے۔ طارق متین کا کہنا ہے کہ 20 نومبر کو ڈاؤ یونیورسٹی نے ایک فنکشن رکھا، ہائی پروفائل وزٹ تھا، اور یہ وزٹ تھا ڈی جے ایس پی آر کا۔ 20 نومبر جمعرات کو ہائی پروفائل وزٹ جو ہے یونیورسٹی کے اندر کیا گیا۔ سب کی اٹینڈنس، یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ سے کہا گیا کہ سب کی اٹینڈنس بہت زیادہ ضروری ہوگی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، اور سب کو صبح 8 بجے آنا ہوگا۔ ٹائم بھی بتا دیا گیا کہ اس ٹائم پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے جو ڈریس پہن کر آنا ہے، لیب کوٹس جو وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور یہ سب کچھ جو ہے ہائی پروفائل وزٹ کی وجہ سے انہیں کہا گیا۔ یہ بھی اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ اگر کسی نے اس ہائی پروفائل وزٹ کو اپنی اٹینڈنس اس کے لیے یقینی نہ بنائی تو اس کے 5 نمبر جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ یونیورسٹی سے جڑے تمام کالجز سے کہا گیا کہ اسٹوڈنٹ کو تمام سوالات لکھ کر دیے جائیں، اور وہی سوالات جو ہے ڈی جے ایس پی آر سے کیے جائیں گے۔ اس دورے کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے۔ یہ بھی بتانا ہے طارق متین کا کہ کالج نے، یونیورسٹی نے تمام کالجز جو کہ ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ تھے، ان سے کہا کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو سوال نامہ لکھ کر دینا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ یہی سوالات آپ جو ہے پوچھیں گے، اور سب نے جو وزٹ ہونے والا ہے ہائی پروفائل وزٹ، اس کو کامیاب بنانا ہے۔ بچوں نے 8 بجے آنا تھا، مطلب ان کی اٹینڈنس جو ہے صبح جہاں پر فنکشن تھا، کھلے گراؤنڈ میں فنکشن تھا، وہاں پر ٹینٹس لگائے گئے تھے، وہاں پر بچوں نے جو ہے صبح 8 بجے پہنچنا تھا، جبکہ ڈی جے ایس پی آر نے وہاں پر دن 10 بجے پہنچنا تھا۔ ڈی جے ایس پی آر کچھ لیٹ ہوئے، لیٹ ہونے کے بعد ان کا جو فنکشن تھا بیسیکلی یہ 2 گھنٹے کا تھا، یعنی کہ 10 سے 12 بجے تک، لیکن یہ جو لیٹ ہونے کی وجہ سے شروع ہوا تو پھر یہ 1 بجے جا کر ختم ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے طارق متین کا کہنا ہے کہ بچوں نے اس فنکشن کے بارے میں کیا بتایا، یعنی کہ ان کے ریویوز کیا تھے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ میں وہ سوالات بھی کرتے ہیں، اور یہ سوالات بنتے بھی ہیں کہ اگر کوئی ہائی پروفائل وزٹ بھی ہے تو وہاں پر یونیورسٹی کی جانب سے بچوں سے کہنا کہ اگر آپ نہ آئے تو آپ کے 5 مارکس کٹ جائیں گے۔ یہ خود بہت ہی سٹرینج چیز ہے۔ چلیں باقی چیزیں آپ نے کہہ دی کہ صاف ستھرے کوٹس پہن کے آنے چاہیے، آپ کو جو اٹینڈنس وقت پہ کرنی چاہیے، یہ سب صحیح ہے، لیکن نمبر کاٹنے کی لاجک کہیں پر بھی نہیں بنتی۔ اور اس کے اوپر طارق متین کا بھی کہنا ہے کہ ڈی جے ایس پی آر سے بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے وزٹ پہ اگر کوئی نہیں آ سکا یا لیٹ پہنچا ہے تو اس کے نمبر کٹیں گے، تو آپ کائنڈلی یونیورسٹی سے کہہ دیں کہ ان کے نمبر اس بات پر نہ کاٹے جائیں۔ اور یہ بھی طارق متین نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہہ دیں گے تو میں اپنی ویڈیو میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے، اور ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نمبر نہیں کٹنے چاہیے۔ ناظرین، اب بچوں نے کیا ریویوز بتائے؟ طارق متین کا کہنا ہے کہ جتنے بچوں سے ان کی بات ہوئی ہے ان کے مطابق کچھ بچوں نے کہا ہے کہ ڈی جی صاحب کے حق میں بھی نعرے لگے، اور وہاں پر عمران خان کے حق میں بھی نعرے لگائے گئے۔ ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر لیٹ پہنچی، اسے یونیورسٹی نے روک دیا کہ اتنا ہائی پروفائل وزٹ تھا، آپ لیٹ آ رہی ہیں تو اب آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں نے جو ہے اس کے علاوہ کچھ ریویوز بھی دیے ہیں، بچوں کے ریویوز ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تھا، یہ فنکشن تھا، یہ بہت اچھا گیا۔ کچھ نے کہا کہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ کچھ نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ڈی جے ایس پی آر کے لیے آئے تھے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ ہم صرف اس لیے آئے تھے تاکہ ہمارے مارکس نہ کٹیں، نمبر ہمارے نہ کاٹے جائیں۔ اور ہمیں وہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے بہت زبردستی کر کے ڈسپلن سے بٹھایا، ہم اس طرح سے بٹھایا گیا جیسے ہم اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ قیدی ہیں، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہمیں قیدیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے سب کچھ وہاں پر یونیورسٹی کی جانب سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا رہا، اور یہ ریویوز دینے ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ اب ڈی جے ایس پی آر نے وہاں پر جا کر کیا بات کی؟ طارق متین کا کہنا ہے کہ ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ ایک لیڈر کی وجہ سے آپ نے ہمیں ہیٹ دی۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب میں کہا کہ ایک لیڈر کی وجہ سے آپ لوگ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ لیڈر کون ہے، یہ بھی ڈی جے ایس پی آر نے کہا، لیکن وہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا گیا۔ انڈیا سے ہماری جڑپ ہوئی اور ہم نے انڈیا کو شکست دی، آپ نے ہمیں اس پہ پیار دیا۔ یہ بھی کہنا ہے وہاں پر ڈی جی کا کہ جب آپ انڈیا سے جنگ جیتے تو آپ نے ہمیں محبت دی۔ ایک جانب آپ عمران خان کی وجہ سے، انہوں نے نام نہیں لیا، ایک جانب آپ جو ہے اپنے لیڈر کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو دوسری جانب انڈیا سے جب ہم جنگ جیتے ہیں تو آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر جو ہے ڈی جے ایس پی آر نے کمنٹ کیا،
انہوں نے کہا کہ سارا مسئلہ یوتھ کا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، طارق متین کا کہنا ہے کہ ان الفاظ پہ یونیورسٹی کہہ سکتی ہے، ان پہ نیگلیکٹ کر سکتی ہے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ یوتھ جو ہے دوغلی ہے، یعنی کہ یوتھ دوغلا کام کرتی ہے، ایک جانب جو ہم سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو دوسری جانب ہم سے نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ آل دو یہ کمنٹس یوتھ سے کہنا کہ آپ دوغلے ہیں، اس طرح کے کمنٹس دینا، یہ خود جو ہے بہت ہی زیادہ ہارش کمنٹس ہیں۔ ایسے کمنٹس کیا ڈی جی ایس پی آر نے دیے ہوں گے؟ نہیں دیے ہوں گے۔ طارق متین کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی کہہ سکتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن طارق متین کا کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ بچوں نے عمران خان کے نعرے لگا دیے، یعنی کہ جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ آپ دوغلے ہیں تو وہاں پر کچھ بچوں نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے عمران خان کے حق میں نعرے لگا دیے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے خوشگوار ماحول میں ہوا، یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر بھی مسکرا رہے تھے، ہنس کے خوشگوار ماحول میں باتیں ہو رہی تھیں، اور پاک فوج کے حق میں بھی وہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں۔ جب ڈی جی ایس پی آر جانے لگے تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے ڈی جی ایس پی آر سے روک کے انہیں عمران خان کے بارے میں ایک سوال پوچھا۔ ڈی جی ایس پی آر نے رک کر انہیں جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ ساتھ میں ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر بڑے مسائل ہیں، بہت کام ہو رہا ہے، حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، فوج نے بھی بہت کام کیا ہے، آپ کی فوج ملک بچانے والی فوج ہے، یہ کہنا ہے ڈی جی ایس پی آر کا۔ کچھ سوالات کے جوابات میں، گو کہ ڈائریکٹلی سوالات تو وہاں پہ پہلے سے لکھے ہوئے تھے، موجود تھے، کچھ سوالات کے جوابات میں ڈی جی ایس پی آر نے عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف جوابات دیتے ہوئے بھی بات کی ہے وہاں پر۔ یہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بتانا ہے طارق متین کا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے الفاظ کو ایگزیکٹلی 100% تو ریپیٹ نہیں کر پایا ہوں گا، کہ جیسے انہوں نے بتایا ویسی آپ تک یہ چیز پہنچائی جائے۔ ناظرین، یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کے وزٹس کی ویڈیو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر اویلیبل ہے مناظر۔ ڈی جی ایس پی آر نے ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کا وزٹ کیا اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیپن ہوئی ہیں۔ اب یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں ڈائریکٹلی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا، لیکن طارق متین کا کہنا ہے ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں، کچھ پی ڈی ایف کی شکل میں ہیں، ان کے پاس اسٹوڈنٹس سے انہوں نے خود بات بھی کی ہے، ان کے ریویوز، ان کے سوالات، ان کے جوابات بھی، جو کچھ بھی مواد ان کے پاس ہے وہ اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یہ ان کے پاس ثبوت ہیں، بلکہ ٹویٹر پر بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں اس پر بات کروں گا، اور انہوں نے اس پر بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر یونیورسٹیز کی وزٹس کیوں کرتے ہیں؟ وہ وزٹس کے لیے وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کا یونیورسٹی میں جانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو ڈائریکٹلی تو ان کا جانا وہاں پر کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہاں پر جا کر اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فوج کو جوائن کریں۔ فوج کو جوائن کرنے کے لیے، اس کو جوائن کرنے کے فوائد بتانے کے لیے اگر وہاں پر ڈی جی ایس پی آر جاتے ہیں تو پھر تو ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن اگر ڈی جی ایس پی آر وہاں پر جا کر کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یا ملکی حالات کو سیاست کے تناظر میں دیکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات سٹرینج لگتی ہے، کیونکہ یہ کام جو ڈی جی ایس پی آر کا نہیں ہے، نہ ہی یہ فوج کا کام ہے، نہ ہی فوج کے ادارے کا کام ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں جا کر اسٹوڈنٹ سے خطاب کریں یا ان کو جو ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں گفتگو کریں یا سیاست پر کوئی بھی گفتگو کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے ان کی ڈومین میں نہیں آتی، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی تنقید ہوتی ہے، یوتھ کے درمیان بھی تنقید ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے کہ ان کے مارکس کاٹے جائیں گے، اب یہاں پر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اب یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح اسٹوڈنٹس نے ریویوز دیے، اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ انہیں یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے یا لیٹ آئیں گے تو آپ کے 5 مارکس کٹ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا بھی وزٹ ہو، وہاں پر یونیورسٹی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے۔ یقیناً پھر اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے، اور سوالات اٹھنے بھی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طارق متین نے بھی کہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کہ ڈی جی ایس پی آر کو یہاں پر کہنا چاہیے کہ نمبر نہ کاٹے جائیں۔ دوسرا، اگر اسٹوڈنٹ کو زبردستی بٹھایا جائے گا، زبردستی بلایا جائے گا، تو کیا اس سے یوتھ کے اندر نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ تو یقیناً ان کے اندر جو ہے نفرت بڑھے گی۔ نفرت جو ہے ان کو آپ اپنی چوائس دیں، وہ آتے ہیں نہیں آتے۔ اگر آپ انہیں زبردستی بلائیں گے تو یقیناً وہ بات جو سننے کی کوشش بھی ویسے جا کے خود مرضی سے آتے تو کرتے، زبردستی آ کے وہ بات نہیں سنیں گے، بلکہ ان کے اندر جو ہے نفرت بڑھے گی۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔